نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، وحی بھی ختم، کتابوں کا نزول بھی ختم، ہر کمال، ہر فضل، ہر شان اپنے حبیب کو عطا فرمایا، سب چیزیں۔ اب قیامت تک کیا ہونا ہے، جتنی کوئی حضور کی تعریف کرے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ہم یہاں اس لیے یہاں آئے ہوئے، ورنہ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، تو تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی تب طلعت رسول اللہ کی، اور لحد میں عشق رخ شاہ کا دام لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ قبر، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ، یہ طویل حدیث ہے، آخری اس کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جو بھی منظر دیکھا نا، ان میں سے سب سے خوفناک منظر میں نے قبر کا دیکھا۔ رأیت منظرا قط، جب بھی میں نے کوئی منظر دیکھا، حضور کی آنکھوں کے سامنے کیا چیز پوشیدہ ہے، دومیں جہان۔ حضور فرماتے ہیں میں جیڑا منظر ہی دیکھا، میں قبر تو زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ بڑے بے خوف اور بے باک ہیں، اور آج جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس چند ٹکے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار اجڑی ہوئی قبروں کی طرف جایا کریں، دیکھا کریں کہ یہ بھی تو اسی زمین پر اکڑتے تھے اور کہتے تھے ہم اقتدار والے ہیں، ہم بڑے فلاں ہیں، لیکن آج ان کی قبروں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ان پر مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ زور القبور فإنها تذکر الموت، حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ زیارت جو ہے انسان کو موت یاد دلا دیتی ہے، یہ میرے آقا کا اپنا فرمان ہے۔ اس واسطے یہ بڑا ہی خوفناک منظر ہے، دیکھیں نا یہ سامنے اب نیچے ایک پورا انسان ہے، لیکن کبھی اس نے نہیں کہا کہ وہ میرے تو کی گزر رہی، اس واسطے حضور نے فرمایا بڑا ہی خوفناک منظر، بہت ہی خوفناک۔ آگے کیا ہونا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی زبیر بن عوام کے نکاح میں تھی، عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے تھے، اور سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جب حضور ہجرت کر کے گئے تو بیٹا انہی کے یہاں ہوا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے گھر بیٹے نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلا بیٹا مدینہ منورہ میں انہی کا پیدا ہوا، عبداللہ بن زبیر۔ اور جب حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا، آپ کے بیٹے کو، اور دیوار کے ساتھ میخوں کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کی لاش لٹکا دی، تو اس وقت اسماء بنت ابی بکر بالکل بوڑھی تھیں، آنکھ کمزور ہو چکی تھی، کمر دوری ہو چکی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے شہید کر کے دیوار کے ساتھ میخیں لگا کر لٹکا دیا، تو آپ نہ چیخی نہ چلائیں، نہ ہائے کی نہ جزا کی، نہ حجاج کو پیغام بھیجا، آپ خود لاٹھی پکڑ کر آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پرانی مائیاں ایسے بڑھاپے میں دیکھتی تو ایسے کر کے دیکھتی، تو آپ نے جب بیٹے کو ایسے کر کے دیکھا تو فرمایا اما آنا الحاظ الفارس ان یترجلا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ شاہ سوار نیچے اترے۔ آپ نے بیٹے کو دیکھ کر یہ کہا، تو حجاج بن یوسف نے کہا مایورت کی گل کی تھی، انہوں نے کہا مایورت ہے کی تھی، انہوں نے کہا اتار دو۔ جب ایسی مائیں ہو نا تو پھر اسلام آگے ہی جاتا ہے کہ بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش کو بھی دیکھ کر شاہ سوار کہہ دیں، اور ایسی مائیں کہ نہ بچہ نہ بیگڑے میں تو گڑ بس لگتا ہے، یہ تو مروا دیں گے تینوں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسجدوں سے سپیکر اتر جاتا ہے، پھر کشمیر کا کوئی والی وارث بھی نہیں رہتا، پھر بیت المقدس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، ہاں پھر دین کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، جو کرے لوگ اس کو انتہا دہشت گرد کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یعنی مسجدوں میں سیاست شروع کر دی جب مائیں ایسی ہوں اسماء بنت ابی بکر جیسے، اور یہی حضور کو کھانا پہنچاتی تھی وہاں۔